بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ نورانی قاعدہ ہے۔ ایک بچے کے ذہن میں اس نورانی قاعدے کو جب اچھی طرح محفوظ کرا دیا جاتا ہے اور جب ابتدائی بچے اس نورانی قاعدے کو اچھی طرح پڑھنا جان جاتے ہیں تو ان کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج سے نورانی قاعدے کے اسباق کو آن لائن پڑھایا جائے گا۔ جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی اگر قرآن کریم کے شوقین ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کسی وجہ سے بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے تو ان کے لیے بھی یہ سنہرا موقع ہے کہ وہ بھی ہم سے جڑیں اور آن لائن تعلیم حاصل کریں۔ تو ہم انشاءاللہ سب سے پہلے تختی نمبر 1 کو پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ جب تختی نمبر 1 اچھی طرح ہمیں یاد ہو جائے گا اس کے بعد ہم تختی نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ حضرات ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز، ہر آنے والی تختیاں آپ کے سامنے سب سے پہلے پہنچیں اور آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا اسی طرح ایک مرتبہ جب الف سے یا تک ترتیب سے اگر بچے یاد کر لیں تو سرپرستوں کے لیے ضروری ہے کہ جب ہمارا معصوم بچہ الف سے یا تک ترتیب سے الف با تا اس طرح یا تک یاد کر لے تو اس کے بعد ہم اسے ترتیب پلٹ کر یاد کرائیں۔ مثلا پہلے یہاں سے پڑھائیں یا حمزہ ہا واو نون میم لام کاف قاف فا غین عین ضا طا ضاد صاد شین سین زا را ذال دال خا حا جیم سا تا با الف۔ جب اس طرح ہم ترتیب پلٹ کر اچھی طرح یاد کرا دیں اور بچے کے ذہن میں حروف اچھی طرح بیٹھ جائیں اور بچے کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے تو ہم بچوں کو پھر کسی بھی جگہ انگلی رکھ کر پوچھیں
کہ بچے بتائیں یہ کون سا لفظ ہے۔ اگر ان کے ذہن میں بالکل حروف اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے اور حروف کی پہچان ہو گئی ہوں گی تو وہ انگلی رکھتے ہی بچہ بولیں گا زا، آپ یہاں انگلی رکھ کر پوچھیں جیم۔ اسی طریقے سے الف سے یا تک ایک مرتبہ آپ امتحان لیں۔ اس کے بعد میں ساتھ ہی ساتھ آپ نقطوں کی بھی پہچان کرا دیں کہ 2 نقطہ اوپر آئے تو کون سا حرف ہے، 3 نقطہ اگر اوپر آئے تو کون سا حرف ہے، اسی طرح 2 نقطے نیچے آتے ہیں تو کون سا حرف ہے۔ مثلا 3 نقطے اوپر ہیں تو سا بھی ہوتا ہے، اسی طرح 3 نقطے اوپر ہیں تو شین بھی ہے، اسی طرح 2 نقطے اوپر ہیں تو تا ہے، 2 نقطے اوپر ہیں تو اسی طریقے سے سارے حروف کے تعلق سے یاد کرائیں کہ اگر 2 نقطے اوپر ہیں تو تا ہے، یہی 2 نقطے اگر نیچے لگ جائے تو یا ہے، 3 نقطے اگر اوپر ہیں تو شین ہے، 3 نقطے اوپر ہیں تو سا ہے۔ حروف کے اچھی طرح جب بچوں کو اور نقطوں کی اچھی طرح پہچان ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں آگے اسباق یاد کرائیں۔ مثلا یہ امتحان ہے، جب الف سے یا تک بچے کو اچھی طرح ذہن نشین ہو چکا ہے، تمام حروف کو اچھی طرح وہ ازبر یاد کر لیں تو اس کے بعد یہ پڑھائیں تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ اس طرح جب بچہ الف سے یا تک یہاں تک یاد کر چکا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے اس امتحان کے اسباق کو پڑھنا آسان ہوگا، کیونکہ اس میں ترتیب پلٹے ہوئے ہیں، اور اس طرح بچہ بغیر جھجک کے اور بغیر یاد کیے تا سے دال تک آسانی کے ساتھ پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب اس میں سب سے مین چیز ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، اسے سمجھنا ہے اور اسے بچوں کو پریکٹیکل بھی کرانا ہے، کاپی کے اوپر لکھ کر اسے مشق کرانا ہے کہ جب یہ بچے کے ذہن میں حروف کے نقش کہ ایک جیسا یہ الف ہے تو کتنی شکل ہے، با ہے تو یہ کتنی شکل ہے، تا ہے تو کتنی شکل ہے، کون سے حروف کے کتنی شکل آتے ہیں، اس کی جب کاپی پہ لکھ کر آپ پریکٹیکل کرائیں گے اور بچے کے نقش ذہن میں جب یہ حروف نقش ہو جائے گا اور سمجھ میں آ جائیں گا کہ یہ چھوٹے حروف لکھنے کی شکل میں اس طرح ہوتے ہیں تو ان کے لیے باقی آگے کے اسباق کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ مثلا آپ پڑھائیں گے تو اس طرح پڑھائیں الف، الف کی 2 شکل، الف الف، با کی 2 شکل، با، تا کی 3 شکل، تا، جیم کی 1 شکل، جیم، دال کی 1 شکل، دال، عین کی 2 شکل، عین، فا کی 2 شکل، فا، کاف کی 2 شکل، کاف، لام کی 2 شکل، لام، میم کی 2 شکل، میم، نون کی 2 شکل، نون، ہا کی 3 شکل، ہا، حمزہ کی 2 شکل، حمزہ، یا کی 2 شکل، یا۔ تو الحمدللہ آج کے ایک تختی مکمل ہوئی۔ جو ابتدائی طلبہ ہیں، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، جب ان کے ذہن میں یہ حروف اچھی طرح جذب ہو جائیں گے، جب ان کے ذہن میں جب یہ حروف اچھی طرح محفوظ ہو جائیں گے تو ان کے لیے آگے کا اسباق یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اکثر ہم غلطی کرتے ہیں کہ بچے بعض مرتبہ الف سے یا تک ترتیب سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بالکل اچھی طرح پڑھنا آ گیا، لیکن اسی بچے کو آپ الٹا پڑھنے کے لیے کہیں یا ترتیب پلٹ کر پڑھنے کے لیے کہیں تو بچہ نہیں پڑھ پاتا ہے، جس کی وجہ سے آگے بچے کو دقت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی بچے کو ہم پڑھائیں گے، انہیں تعلیم دیں گے تو الف سے یا تک جب اچھی طرح انہیں یاد ہو جائے تو اس کے بعد ہم امتحان کے طور پر اسے ترتیب پلٹ کر بھی یاد کرائیں گے تاکہ حروف اچھی طرح ذہن میں محفوظ ہو جائے، اور جب حروف ذہن میں محفوظ ہو جائے گا تو ہمارے بچے کے لیے آگے اسباق کا یاد کرنا، آگے چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔
تو الحمدللہ آج ہماری ایک تختی مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئے ہوں تو آپ ضرور اسے شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے دوسرے اسباق آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی ہمارے بھی علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔